چھوڑو مجھے۔ کون ہو تم؟ اور میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ اس داہنی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے کی طرف لے گیا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ میں فرش پر گر گئی اور جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ سامنے دیوار پر میری بہت بڑی تصویر لگی تھی اور کمرے کے چاروں طرف میری ہی تصویریں بکھری پڑی تھیں۔ میں خوف اور حیرت سے اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو چچی کا ظلم و ستم ہی اپنے نصیب میں لکھا پایا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں۔ بس ہوش سنبھالنے کے بعد چچی کی کڑوی باتیں اور تانے سن سن کر میں بڑی ہوئی تھی۔ اٹھ جا منحوس لڑکی، سورج سر پر آ گیا ہے اور تو ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ چچی جان نے زور سے میرے بستر کی چادر کھینچتے ہوئے چلائی۔ ان کی تیز آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دوپٹہ سر پر درست کیا۔ چچی جان، میں ابھی اٹھ رہی ہوں، بس وہ رات کو برتن دھوتے دھوتے دیر ہو گئی تھی، اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے خوفزدہ لہجے میں صفائی دینے کی کوشش کی لیکن چچی نے میری ایک نہ سنی۔ بکواس بند کر اپنی اور جلدی سے جا کر ناشتہ بنا، میرے بچے اسکول جانے والے ہیں۔ اور نوابزادی ابھی تک سو رہی ہے؟ چچی نے غصے سے مجھے گھورا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف بھاگی۔ چچی کے اپنے 4 بچے تھے لیکن ان کا میرے ساتھ سلوک نوکروں سے بھی بدتر تھا۔ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھیں اور شام کو وقت پر کھانا بھی نہیں دیتی تھیں، بلکہ مجھے کھری کھری سنا کر بھوکے پیٹ ہی کمرے میں بھیج دیتی تھیں۔ میں ساری رات روتی رہتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ یہ روٹی کچی کیوں ہے؟ تجھے اتنی بار کہا ہے کہ روٹی صحیح طرح پکایا کر۔ چچی نے ناشتے کی میز پر گرم روٹی میری طرف پھینکتے ہوئے کہا، چچی جان، روٹی تو بالکل صحیح پکی ہے، آپ خواہ غصہ کر رہی ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تو چچی کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اب تو مجھے سکھائے گی کہ روٹی کیسی ہوتی ہے؟ تیری ماں نے تو تجھے کچھ سکھایا ہی نہیں، بس اپنا منحوس سایہ ہمارے سروں پر ڈال کر خود مر گئی۔ چچی کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ میں خاموشی سے آنسو پینے لگی۔ میں خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں کی طرح تھی اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ چچی جان مجھ سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے تانے دیتی تھی، تمہاری ماں کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے سارے خاندان والے پسند کرتے تھے اور بالکل ویسے ہی تم ہو، جس کو دیکھو اس کے منہ پر ہی تمہارا نام ہے۔ بہت خوبصورت ہے، میری بیٹیوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ چچی حسد سے جلتے ہوئے کہتی اور پھر سارا دن مجھ پر غصہ اتارتی۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ چچی کی بڑی بیٹی شازیہ جان بوجھ کر کیچڑ والے جوتے لے کر وہاں سے گزری جہاں میں نے ابھی صفائی کی تھی۔ شازیہ باجی، آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو ابھی یہاں سے صاف کیا تھا۔ میں نے جھاڑو روک کر مایوسی سے اسے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ دوبارہ صاف کر لو، تمہارا کام ہی کیا ہے اس گھر میں؟ مفت کی روٹیاں تو توڑتی ہو۔ شازیہ نے حقارت سے مجھے دیکھا اور ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ چچی کے ان سارے ظلم و ستم پر چچا جان ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ میں اکثر چچا جان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی کہ شاید وہ کبھی نہ کبھی میرے حق میں بولیں گے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ وہ بس اخبار پڑھتے رہتے یا سر جھکا کر کھانا کھا لیتے جیسے انہیں کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ چچا جان، آپ چچی کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ وہ مجھ پر اتنا ظلم کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے چچا جان سے پوچھ لیا جب وہ اکیلے بیٹھے چائے پی رہے تھے، بیٹا تم تو جانتی ہو تمہاری چچی کا مزاج کیسا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم بس صبر کیا کرو اور ان کی بات مان لیا کرو۔ چچا جان نے نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرے اندر کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی۔ اس تاریک گھر میں میرے لیے صرف ایک ہی روشنی کی کرن تھی اور وہ تھا چچا کا بڑا بیٹا فواد، جو مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور جب کبھی مجھ پر ظلم ہوتا تو وہ میرے لیے بولنے لگتا تھا، امی، آپ سکینہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی ہے۔ ایک رات جب چچی نے مجھے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو فواد بھائی نے سختی سے چچی سے سوال کیا،
تو کون ہوتا ہے اس کی حمایت کرنے والا؟ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی میرے گھر کا سکون برباد کرنے آئی ہے۔ چچی نے غصے سے فواد کو ڈانٹا۔ میں اس کی حمایت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں اور میں یہ سب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ فواد بھائی نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا اور میرے لیے اپنے حصے کا کھانا لا کر میرے کمرے میں رکھ دیا۔ لو کھا لو، اور آئندہ امی کی باتوں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ فواد بھائی نے نرمی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی اس ہمدردی پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ آپ میرے لیے چچی جان سے مت لڑا کریں، وہ مجھ سے مزید نفرت کرنے لگتی ہیں۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، تم اس بات کی فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا، بس تم اداس مت ہوا کرو۔ فواد بھائی مسکرائے اور کمرے سے چلے گئے۔ ان کا میرے لیے ایک لفظ ہمدردی کا بولنا بھی چچی کی نظروں میں میرے لیے وبال بن جاتا تھا۔ چچی مجھے اکیلے میں مار پیٹ کرنے لگتی۔ کیا جادو کر دیا تو نے میرے بیٹے پر، جو وہ ہر وقت تیری طرفداری کرتا ہے؟ چچی نے میرے بال کھینچتے ہوئے چلائے۔ خدا کی قسم چچی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بس مجھ پر ترس کھاتے ہیں۔ میں نے درد سے کراتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ ترس کھاتا جادوگرنی ہے تو، اپنی ماں کی طرح۔ جس طرح تیری ماں جادو کرتی تھی، اسی طرح تو نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ چچی نے مجھے زور سے زمین پر دھکا دیا اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ فواد بھائی اپنی ماں کو بہت سمجھاتے، لیکن وہ ایک نہ سنتی۔ گھر کا ماحول روز بروز خراب ہوتا جا رہا تھا۔ فواد بھائی کی مجھ سے محبت اب چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور یہ بات انہوں نے صاف صاف چچی کو بتا دی تھی۔ امی، میں سکینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ فواد بھائی نے ایک دن ڈرائنگ روم میں سب کے سامنے اعلان کر دیا، یہ تو نے کیا بکواس کی ہے؟ میں اس منحوس یتیم سے اپنے بھیرے جیسے بیٹے کی شادی کروں گی؟ کبھی نہیں، مر جاؤں گی لیکن یہ نہیں ہونے دوں گی۔ چچی نے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے واویلا مچا دیا۔ آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی صرف سکینہ سے ہی کروں گا۔ فواد بھائی بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کے تیور، اس ڈائن نے میرے بیٹے کو اپنا قابو میں کر لیا ہے، کچھ بولیں اسے۔ چچی نے چچا جان کی طرف رخ کیا جو حسب معمول خاموش بیٹھے تھے۔ بیٹا اپنی ماں کی بات مان لو، کیوں گھر میں جھگڑا کھڑا کر رہے ہو؟ چچا جان نے روایتی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس سب کا انجام بہت بھیانک ہوگا اور اس کا سارا نزلہ مجھ پر ہی گرے گا۔ آخرکار چچی نے ایک خطرناک چال چلی۔ انہوں نے اپنے چہرے پر نکلی مسکراہٹ سجائی اور فواد بھائی کو اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، تم میرے اکلوتے بڑے بیٹے ہو، میں تمہاری خوشی کے خلاف تھوڑی ہوں۔ اگر تم سکینہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں کروا دوں گی۔ چچی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ سچ امی، آپ واقعی ہماری شادی کے لیے مان گئی ہیں؟ فواد بھائی خوشی سے اچھل پڑے۔ ہاں مان گئی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تم ابھی کچھ کماتے نہیں ہو، پہلے تم باہر جاؤ، کچھ پیسے کماؤ، اپنا کاروبار سیٹ کرو تاکہ تم اس کو خوش رکھ سکو، پھر میں دھوم دھام سے تمہاری اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ چچی نے نہایت شاطرانہ انداز میں اپنی شرط پیش کی۔ فواد بھائی جو میری محبت میں اندھے ہو چکے تھے، وہ چچی کی اس سازش کو سمجھ نہ سکے اور فوراً راضی ہو گئے۔ امی، آپ فکر نہ کریں، میں کل ہی ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہوں۔ میں جلد از جلد پیسے کما کر واپس آؤں گا اور پھر سکینہ کو دلہن بناؤں گا۔ فواد بھائی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے چچی کی آنکھوں میں چھپی مکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فواد بھائی کو صرف راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ میرے ساتھ جو سلوک وہ کرنا چاہتی ہیں وہ بلا روک ٹوک کر سکیں۔ رات کو میں نے تنہائی میں فواد بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ فواد بھائی، آپ باہر مت جائیں، مجھے چچی جان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ آپ کے جانے کے بعد مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پگلی، کیوں ڈرتی ہو؟ امی مان تو گئی ہیں، میں بس جاؤں گا اور جلدی سے پیسے کما کر آؤں گا، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، تم بس میرا انتظار کرنا۔ فواد بھائی نے مجھے تسلی دی اور میرے آنسو صاف کیے، لیکن میرا دل کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چچی کا ارادہ کچھ اور ہی ہے، لیکن فواد بھائی نے میری ایک نہ سنی اور اپنی تیاریوں میں لگ گئے۔
وقت تیزی سے گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب فواد بھائی کو بیرون ملک روانہ ہونا تھا۔ سارا گھر انہیں رخصت کرنے کے لیے تیار تھا۔ چچی جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا اور وہاں جا کر جلدی جلدی پیسے بھیجنا شروع کرنا تاکہ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کر سکیں۔ چچی نے فواد بھائی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جی امی، آپ بھی اپنا اور سکینہ کا خیال رکھیے گا، میں پہنچ کر فون کروں گا۔ فواد بھائی نے میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میرے دل میں ایک ہولناک خوف نے ڈیرے ڈال لیے۔ چچی جان نے دروازہ بند کیا اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور غصہ لوٹ آیا تھا، بلکہ اس بار اس میں ایک صفاقی بھی شامل تھی۔ اب دیکھتی ہوں تجھے کون بچاتا ہے، اس گھر میں تیرا اکلوتا حمایتی تو چلا گیا، اب تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو یاد رکھے گی۔ چچی نے میرے قریب آ کر زہریلے لہجے میں سرگوشی کی اور مجھے دھکا دے کر اندر کی طرف چل پڑی۔ میرا خوف حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا۔ فواد بھائی کے جاتے ہی چچی کے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گئے۔ اب مجھ پر دن رات مشقت کی جاتی، مجھے گھر کے ہر کونے کی صفائی کرنی پڑتی، کپڑے دھونے پڑتے اور پورے خاندان کا کھانا بنانا پڑتا۔ ذرا سے غلطی پر چچی مجھے سخت سزائیں دیتی۔ یہ فرش ابھی تک گیلا کیوں ہے؟ تو نے اسے سوکھنے کیوں نہیں دیا؟ چچی نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی زور سے میری ٹانگ پر ماری۔ چچی جان، میں نے ابھی تو صفائی کی ہے، بس تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گا۔ میں درد سے بلک اٹھی۔ زبان چلاتی ہے میرے سامنے، تیری تو میں زبان ہی کاٹ دوں گی۔ چچی نے میرے بال کھینچے اور مجھے فرش پر گرا دیا۔ میں گھنٹوں فرش پر پڑی روتی رہی، لیکن کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ شازیہ اور باقی بچے مجھ پر ہنستے اور میرا مذاق اڑاتے۔ کچھ ہی دنوں میں چچی نے میری کردار کشی بھی شروع کر دی۔ ہر گھر آئے مہمان کے سامنے میری بے عزتی کی جاتی اور مجھے بد کردار کہا جاتا۔ اس لڑکی کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، ہر وقت محلے کے لڑکوں کو گھورتی رہتی ہے، میں تو اسے گھر میں رکھ کر پچھتا رہی ہوں۔ چچی نے ایک دن پڑوسن کے سامنے مجھے رسوا کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے چچی جان، مجھ پر ایسے جھوٹے الزام مت لگائیں، میں نے تو کبھی دروازے سے باہر جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ دیکھو اس کی زبان کتنی چلتی ہے، جھوٹی مکار لڑکی، اندر جا کر کام کر۔ چچی نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا اور اندر دھکیل دیا۔ میں اندر کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سوجے ہوئے گال کو دیکھنے لگی۔ میرے اندر جینے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ میں صرف فواد بھائی کی واپسی کی امید پر زندہ تھی، لیکن ان کا کوئی خط یا فون نہیں آیا تھا۔ فواد بھائی کو بیرون ملک گئے ہوئے بمشکل 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ گھر کا ماحول میرے لیے مکمل طور پر جہنم بن چکا تھا۔ چچی جان کی آنکھوں میں میرے لیے موجود نفرت اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور وہ مجھے اس گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ ان کے ظلم میں اب کوئی حد باقی نہیں رہی تھی اور گھر کا ہر فرد مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ کپڑے کس طرح دھوئے تو نے؟ ان پر تو ابھی بھی داغ باقی ہیں، حرام کی بوٹیاں توڑنے والے۔ چچی جان نے گیلے کپڑے کا ایک حصہ میرے منہ پر مارتے ہوئے انتہائی غصے سے چلائی۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چچی جان، میں نے بہت رگڑ کر دھوئے ہیں، یہ داغ پرانا ہے، اس لیے نہیں نکل رہا، آپ مجھے مارے مت۔ میں نے ڈرتے ہوئے پیچھے قدم ہٹایا اور اپنے چہرے سے ٹپکتا ہوا پانی صاف کیا۔ میرا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ زبان چلاتی ہے میرے آگے؟ اب تو مجھے بتائے گی کہ کپڑے کیسے دھوتے ہیں؟ تیری ماں نے تجھے یہی سکھایا تھا؟ چچی جان نے آگے بڑھ کر میرے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑا اور زور سے جھٹکا دیا۔ ان کی گرفت بہت سخت تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ چچی جان، میں آئندہ اور زور سے رگڑ لوں گی۔ میں درد کے مارے بلبلا اٹھی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ طیش میں تھی۔ تیرا تو میں وہ حشر کروں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی، منحوس لڑکی، میرے گھر کا سکون برباد کر دیا تو نے۔ چچی جان نے مجھے زور سے زمین پر دھکا دیا اور بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں گیلے فرش پر پڑی دیر تک اپنے بال سہلاتی رہی۔ ایک دن میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ چچی جان کی چیخ و پکار نے پورے گھر کا سر پر اٹھا لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نیا عذاب
مجھ پر نازل ہونے والا ہے۔ میری سونے کی بالیاں کہاں ہیں؟ سچ سچ بتا چور لڑکی، ورنہ تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ چچی جان نے میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور میرے سامنے کھڑی ہو کر دھاڑی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ میں نے کوئی بالیاں نہیں دیکھی چچی جان، میں تو سارا دن کچن میں کھانا بنا رہی تھی، آپ میرا یقین کریں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور ان کی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے مکار، تو نے ہی چرائی ہیں، میرے گھر میں تیرے علاوہ اور کون چور ہو سکتا ہے؟ چچی جان نے زوردار تھپڑ میرے رخسار پر رسید کیا، جس سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میرے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ امی، میں نے خود اسے دوپہر کے وقت آپ کے کمرے کے پاس کھڑے دیکھا تھا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شازیہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر جلتی ہوئی آنکھ پر تیل چھڑکا اور ایک شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ شازیہ باجی، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ میں تو آپ کے کپڑے استری کر رہی تھی، خدا کا خوف کریں۔ میں نے روتے ہوئے شازیہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، وہ بس مجھے برباد دیکھنا چاہتی تھی۔ بہت ہو گیا تیرا ڈرامہ، اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جا میرے گھر سے ابھی کے ابھی۔ چچی جان نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن کی طرف لے گئی۔ میری چوڑیاں ان کی گرفت سے ٹوٹ کر میری کلائی میں چھپ گئیں۔ چچی جان، خدا کا واسطہ ہے، رات کا وقت ہے، مجھے مت نکالیں، میں اس اندھیرے میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے زمین پر گر کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے باہر کی دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جہنم میں جا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس میرے گھر سے دفع ہو جا اور میری نظروں سے دور ہو جا۔ چچی جان نے زور سے اپنا پاؤں چھڑوایا اور مجھے دروازے کی طرف دھکیلا۔ ان کی آواز میں پتھر جیسی سختی تھی۔ چچا جان، کچھ تو بولیں، مجھے بچا لیں، میں آپ کے سگے بھائی کی بیٹی ہوں، مجھ پر رحم کھائیں۔ میں نے التجا بھری نظروں سے چچا جان کی طرف دیکھا، جو ایک طرف سر جھکائے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیکھو، رات بہت ہو گئی ہے، باہر بارش بھی ہونے والی ہے، صبح چلی جائے گی، خام خواہ محلے والے باتیں کریں گے، چچا جان نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، لیکن چچی جان نے ان کی بات ہوا میں اڑا دی اور انہیں کڑی نگاہ سے گھورا۔ اگر یہ لڑکی آج رات اس گھر میں رہی تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی، لیکن اسے یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ چچی جان نے چیختے ہوئے اپنا دوپٹہ زمین پر دے مارا اور چچا جان خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے میری تقدیر کے سہارے چھوڑ کر باہر نکل چڑیل، اور کبھی پلٹ کر اس گھر کا رخ مت کرنا، ورنہ تیری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ چچی جان نے مجھے دروازے سے باہر گلی میں دھکا دیا اور زور سے لوہے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں کئی گھنٹے دروازے کے سامنے کھڑی بلکتی رہی، روتی رہی، لیکن چچی جان نے دروازہ نہ کھولا۔ بارش کے پانی نے میرے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو دیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری جان اسی سردی میں نکل جائے گی۔ کیا بات ہے شہزادی، رات کے اس پہر یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اچانک میرے پیچھے سے ایک مردانہ اور بھدی آواز آئی تو میں خوف سے اچھل پڑی۔ میرا سانس رکنے لگا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو محلے کے 3 آوارہ لڑکے مجھے عجیب اور گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر شیطانی ہنسی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے اور اپنا راستہ ناپو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے خود کو سمیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارے اتنے غصے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بس تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دروازہ نہیں کھل رہا تو ہمارے ساتھ چل پڑو، ہمارے گھر میں بہت جگہ ہے۔ ایک لڑکے نے بےہودہ ہنستے ہوئے میرا راستہ روکا اور میرے قریب آنے لگا۔ اس کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہو، ورنہ میں شور مچا دوں گی اور سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن خوف سے میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ شور مچا کر کسے بلاؤ گی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، چل چپ چاپ ہمارے ساتھ چل، تیرا سارا ڈر ختم کر دیں گے۔ دوسرے لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے پوری قوت سے اسے زور سے دھکا دیا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ پکڑو اسے، بچ کر نہ جانے پایا ہے، آج تو شکار خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے۔ لڑکے میرے پیچھے بھاگے اور ان کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر پکڑنا چاہتے تھے۔
میں بارش میں بھیگتی ہوئی کیچڑ میں گرتی پڑتی اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے میں درختوں سے نکل کر چھپتے چھپاتے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ میں نے وہیں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میرا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ لگتا ہے اپنوں کی ستائی ہوئی ہو جو اس اندھیری رات میں یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ اچانک میرے پیچھے سے ایک نرم لیکن گونجدار آواز آئی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں سمجھی کہ وہ لڑکے واپس آ گئے ہیں۔ میں نے خوف سے چیخ ماری اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اندھیرے میں مجھے ایک چہرہ نظر آیا جس پر بہت گہرا میک اپ تھا اور اس نے زنانہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہنا، میں بہت مجبور ہوں، مجھے مت مارنا، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے اور زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ ڈرو نہیں میری جان، میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو تجھے نوچ کھاؤں گی۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ اور تو اس طوفان میں تنہا کیوں ہے؟ اس شخص نے میرے سر پر موجود گیلے دوپٹے کو درست کیا اور میرے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ وہ محلے کے لڑکے میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے بچا لیں، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی التجا سنائی۔ مجھے اس وقت کسی سہارے کی شدید ضرورت تھی۔ کوئی نہیں مارے گا تجھے جب تک تیرا یہ خواجہ تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے۔ اب چپ کر جا اور مجھے بتا کہ تو کون ہے اور یہاں کیوں ہے؟ اس نے انتہائی شفقت سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے تسلی دی۔ اس کا لمس کسی ماں جیسا مہربان تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنی تمام تر کہانی بتائی۔ دنیا بہت ظالم ہے میری بہن، یہاں معصومیت کی کوئی قیمت نہیں۔ چل اٹھ میرے ساتھ، آج سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا محافظ۔ اس خواجہ سرا نے جس کا نام چمی تھا میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کا لہجہ انتہائی پرعزم تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تذبذب کے عالم میں اسے دیکھا۔ مجھے ابھی بھی دنیا کے ہر انسان سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے گھر چلے گی اور کہاں جائے گی؟ میرے غریب خانے میں تیرے لیے ہمیشہ جگہ رہے گی۔ چل جلدی کر، اس سے پہلے کہ وہ درندے واپس آ جائیں۔ چمی نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ اس کی گرفت میرے ہاتھ پر بہت مضبوط تھی۔ ہم اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے لیکن صاف ستھرے گھر کے سامنے رکے۔ چمی نے تالا کھولا اور مجھے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا جو میں نے طویل عرصے سے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہاں کی دیواریں کچی تھی لیکن صحن میں ایک پرسکون خاموشی تھی جو میری بے چین روح کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ کپڑے پہن لے اور خود کو خوش کر لے، میں تیرے لیے گرم چائے اور کچھ کھانے کو لاتی ہوں، ورنہ تو بیمار پڑ جائے گی۔ شمی نے مجھے ایک صاف چوڑا دیا اور خود تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ مجھے اس کی یہ فکر بہت بھلی لگی۔ میں نے گیلے کپڑے بدلے اور چرپائی پر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں اب بھی چچی جان کی گالیاں اور ان لڑکوں کی بھدی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی جیسے کوئی ابھی آ کر مجھے دوبارہ سڑک پر پھینک دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد چمی چائے اور روٹی لے کر آ گئی اور میرے پاس چرپائی پر بیٹھ گئی۔ کھا لے میری جان، بھوکی ہوگی تو صبح سے۔ آج کے بعد تجھے کسی چچی کے تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ یہ چمی تجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گی۔ چمی نے میرے سامنے کھانا رکھا اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی محبت بالکل سچی لگ رہی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آج آپ نہ ہوتی تو میں زندہ نہ بچتی، یا تو سردی سے مر جاتی یا ان درندوں کا شکار ہو جاتی۔ میں نے گرم چائے کا گھونٹ بھرا تو میرے کامتے ہوئے وجود کو کچھ سکون ملا۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ یہ شکریہ وکریہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ہم جیسوں کا اور تم جیسے یتیموں کا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور تو میری بہن جیسی ہے۔ چمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کیے۔ لیکن میں کب تک آپ کے پاس رہوں گی؟ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے فکر مندی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے پوچھا۔ میرے اندر کی خودداری مجھے کسی پر بوجھ بننے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہے تو؟ جب تک تیرا دل چاہے تو یہاں رہ سکتی ہے۔ تو میری بہن ہے اور بہنیں بوجھ نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ اب تو بس آرام کر، باقی باتیں ہم کل کریں گے۔ چمی نے مصنوعی غصے سے مجھے گھورا اور پھر ہنس پڑی۔
اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کھنک تھی جس نے میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی اور میں تھکن سے چور تھی۔ چمی نے مجھے اپنے بستر میں لٹایا اور خود فرش پر دری بچھا کر سو گئی۔ اس رات مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور جلد ہی نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی، اور پہلی بار میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بس ایک پرسکون اور اندھیرا تھا جس نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا۔ چمی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے مجھے کئی دن گزر چکے تھے۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہر وقت طوفان برپا کیے رکھتی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، صفائی کرتی اور کھانا بناتی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں چمی پر بوجھ بن رہی ہوں۔ چمی باجی، میں کب تک ایسے ہی اس چار دیواری میں چھپ کر بیٹھی رہوں گی؟ مجھے کوئی کام کرنے دو۔ میں نے ایک دوپہر چمی کے پاس بیٹھ کر التجائی انداز میں کہا۔ میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے، تو نے خود اس راہ دیکھا ہے۔ تو کہیں نہیں جائے گی، بس گھر پر ہی رہے گی۔ چمی نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تنبیہ کی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید فکر عیاں تھی۔ لیکن میں اسے مفت کی روٹیاں کب تک توڑوں گی؟ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آواز میں مایوسی تھی۔ تو مجھ پر بوجھ نہیں ہے میری جان، تو میری بہن ہے، اور میں جب تک زندہ ہوں تجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گی۔ چمی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مجھے تسلی دی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا اکیلی لڑکی کے لیے ایک درندوں کا جنگل ہے، جہاں ہر کوئی اسے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے۔ چچی کے گھر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور فواد بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ راتوں کو جا کر میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہتی۔ آخرکار میرے ذہن میں ایک خیال آیا جس نے مجھے خود بھی چونکا دیا۔ اگر میں ایک لڑکی بن کر باہر نہیں جا سکتی تو کیا ہوا؟ میں تمہاری طرح خواجہ سرا بن کر تو جا ہی سکتی ہوں نا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر میں نے یکدم اپنا فیصلہ سنایا تو چمی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تو جانتی بھی ہے کہ ہم جیسوں کو یہ دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے۔ چمی غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور مجھے حیرت اور صدمے سے دیکھنے لگی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن کم از کم اس روپ میں کوئی درندہ مجھے نوچنے کی کوشش تو نہیں کرے گا، کوئی میری عزت پر تو حملہ نہیں کرے گا، میں نے روتے ہوئے جواب دیا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی درد مندی اور مجبوری چھپی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تجھے اس گندگی میں اترنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ تیری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ چمی نے سختی سے انکار کر دیا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ میری اس بات پر شدید ناراض تھی۔ میری زندگی اس رات ہی ختم ہو گئی تھی جب مجھے بارش میں گھر سے نکالا گیا تھا۔ اب مجھے زندہ رہنے کے لیے یہ خول پہننا ہی پڑے گا۔ میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور گڑ گڑا کر التجا کی۔ کئی گھنٹوں کی بحث اور میری ضد کے بعد چمی کو ہار ماننی پڑی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں اس کا میک اپ کا سارا سامان رکھا تھا۔ چلا بیٹھ، ادھر آج میں تجھے وہ روپ دوں گی کہ دنیا والے دھوکہ کھا جائیں گے اور کوئی تجھے پہچان نہیں پائے گا۔ چمی نے بوجھل دل کے ساتھ مجھے آئینے کے سامنے بٹھایا اور مختلف رنگوں کی ڈبیاں نکالی۔ کیا میں واقعی پہچانی نہیں جاؤں گی؟ چمی باجی، مجھے ابھی بھی اندر سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے آئینے میں اپنے کامتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ میرا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ جب تک میں تیرے ساتھ ہوں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو لڑکی نہیں رہی، اب تو میرے طائفے کا حصہ ہے، اور تیرا نام اب بلو ہے۔ چمی نے میرے چہرے پر گہرا میک اپ ملتے ہوئے مجھے ایک نئی شناخت دی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ بھڑکیلے کپڑے، گہرا میک اپ اور آنکھوں میں لگا موٹا کاجل، میرا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں وہی سیدھی سادھی سکینہ ہوں۔ یہ گھنگرو باندھ لے اپنے پیروں میں، اور یاد رکھ، اب تیری آواز اور تیرا انداز عورتوں والا نہیں بلکہ ہم جیسا ہونا چاہیے۔ چمی نے مجھے گھنگرو پکڑاتے ہوئے سخت لہجے میں ہدایت دی۔ میں کوشش کروں گی چمی باجی، آپ بس میرے ساتھ ساتھ رہنا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گھنگرو پہنے۔ ان کی چھن چھن سے میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسی رات ہم ایک شادی کے فنکشن میں گئے۔ پنڈال میں داخل ہوتے ہی مردوں کا ایک ہجوم تھا اور ڈھول کی تیز آوازیں گونج رہی تھیں۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں اور دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔
बस आंखें बंद कर और ढोल की थाप पर कदम चलाना शुरू कर दे। कोई तेरी तरफ नहीं देखेगा, सब तुझे ख्वाजा सिरा ही समझेंगे। शमी ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की और मुझे आगे की तरफ धकेला। मुझसे नहीं होगा शमी बाजी, मेरे पांव जमीन पर जम गए हैं, मुझे वापस घर जाना है। मैंने घबरा कर पीछे मुड़ना चाहा, मेरी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। हिम्मत हार गई तू, भूखी मरेगी और फिर उनसे गली के कुत्तों का शिकार बनेगी। चल शुरू हो जा और अपनी इज्जत बचा। चम्मी ने सख्ती से मेरा बाजू चुटकी काट कर मुझे होश में लाया और खुद तालियां बजाते हुए मजमे के बीच में चली गई। मैंने आंखें बंद की, अपनी माँ का चेहरा याद किया और चची के वो अल्फाज याद किए जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था। मेरे अंदर एक अनजानी सी ताकत आ गई। मैंने अपने कदम ढोल की थाप पर उठाने शुरू कर दिए। सब बहुत खुश थे वहां। आज तो तूने कमाल कर दिया बिल्लो, सारे पैसे और इनाम तेरी वजह से मिले हैं, लोग तेरे नाच के दीवाने हो गए हैं। चमी ने घर आकर पैसों की एक मोटी गड्डी मेरे हाथ पर रखते हुए बेहद खुशी से कहा, ये पैसे मुझे काटते हैं चमी बाजी, मुझे लगता है मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ, मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा है। मैंने इन पैसों को चारपाई पर फेंक दिया और मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी रोटी का बंदोबस्त करना कोई गुनाह नहीं है। तूने किसी का हक नहीं मारा और ना ही अपनी इज्जत बेची है, तूने अपनी मेहनत से कमाए हैं। चमी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरा माथा चूम कर मुझे दिलासा दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं जिंदगी की आदी होती गई। कई साल गुजर गए। मैं चम्मी के साथ हर शादी की हर तकरीब में जाती थी। अब मेरी घबराहट खत्म हो चुकी थी। मैंने अपना अंदाज, अपनी चाल ढाल और अपनी बोलचाल बिल्कुल ख्वाजा सिराम जैसी बना ली थी। मैं उनकी तरह जोर जोर से तालियां बजाती, उनकी तरह भारी आवाज में बातें करती और पैसे वसूल करती। कोई भी मेरे उस खौल को नहीं पहचान सका था कि उस मोटे मेकअप के पीछे एक मजलूम लड़की की शक्ल छुपी है, जिसने दुनिया की वहशत से बचने के लिए ये रास्ता चुना। ओए इधर आ जरा, मेरे पास बैठ कर का, मुझे तेरा नाच बहुत पसंद आया है। एक रात एक शादी में एक शराबी आदमी ने मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की। उसकी आंखों में गलाजत थी। हाथ पीछे रख अपना, वरना तेरी वो दुर्गत बनाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगा। हम फंकार हैं, किसी की जागीर नहीं है। मैंने अपनी आवाज को जानबूझकर भारी करते उसे जोरदार धक्का दिया और गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अरे वाह, ये तो बड़ी तेज और गुस्से वाली है, छोड़ो इसे, जाने दो, अपना काम करने दो। उस आदमी के दोस्तों ने हंसते हुए उसे पीछे हटा लिया और मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया। मुझे अब अपने उस रूप में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। दुनिया की नज़रों में तो मैं महफूज हो गई थी, लेकिन तन्हाई में मेरे अंदर का तूफान मुझे सोने नहीं देता था। मैं रातों को उठकर रोती थी और अल्लाह से माफ़ी मांगती थी। मुझे लगता था कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अल्लाह को नापसंद है। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है, मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी मजबूरी और अपनी इज्जत की खातिर कर रही हूँ। मैंने तहज्जुद के वक्त जा नमाज बिछा कर अल्लाह के हजूर सजदा किया और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। मेरे लिए कोई बेहतर और इज्जत वाला रास्ता निकाल दे। मेरी आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी और मेरा माथा सजदे में था। मैं जानती थी कि मेरा रब मेरी नीयत से वाकिफ है। कभी कभी रात के अंधेरे में मुझे फवाद भाई की याद बहुत शिद्दत से आती थी। मैं सोचती थी कि वो कहाँ होंगे, क्या उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी या चची जान की बातों में आकर मुझे हमेशा के लिए फरामोश कर दिया होगा। क्या तूने वाकई उस लड़के को भुला दिया है जिसका तू अक्सर शुरू के दिनों में जिक्र करती थी? एक रात जब हम छत पर सो रहे थे तो जम्मी ने चांद की तरफ देखते हुए मुझसे अचानक सवाल किया। वह खूबसूरत ख्वाब था जो पहले, बहुत पहले टूट चुका है। अब मेरी हकीकत बस ये घुंघरू और ये नकली चेहरा है। मैंने एक ठंडी आह भरी और अपने आंसू छुपाने के लिए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम फिक्र न कर मेरी जान, अल्लाह ने तेरे नसीब में कोई बहुत बड़ी खुशी लिखी होगी। तेरा ये सब्र कभी रायगा नहीं जाएगा। चमी ने मेरी पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा और खुद आंखें बंद करके सो गई। लेकिन मेरी आंखों में उस रात नींद कोसों दूर थी। जिंदगी इसी तरह एक डगर पर चलती रही। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपना गाना और नाच रह गया था, क्योंकि जहां दुनिया इज्जत से रहने न दे, वहां इज्जत पाने के लिए इंसान को कोई ना कोई रूप धारना ही पड़ता है। मैंने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था
لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری تقدیر ایک نیا جال بن رہی ہے۔ کل ایک بہت بڑی دعوت میں جانا ہے، ایک منسٹر کے گھر پر فنکشن ہے۔ اچھے سے تیار ہو جانا، کل ہمیں بہت پیسہ ملے گا۔ ایک شام چمی نے گھر آ کر انتہائی پرجوش انداز میں مجھے یہ خبر سنائی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ منسٹر کا گھر، وہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ اور سیاستدان ہوں گے۔ مجھے وہاں جانے میں ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ میرے دل میں یکدم ایک انجانی سی بے چینی پیدا ہوئی اور میں نے گھبراہٹ کے ساتھ چمی سے کہا، ارے ڈرتی کیوں ہے پاگل؟ ہم نے تو بس وہاں اپنا کام کرنا ہے، تالیاں بجانی ہے، ناچنا ہے اور پیسے لے کر واپس آ جانا ہے۔ چمی نے میرے کندھے پر تسلی بخش ہاتھ رکھا اور ہنس پڑی۔ نہ جانے کیوں اللہ سے معافی مانگنے کے بعد آج میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کل کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے قراری سے کہا، میری چھٹی حس مجھے کسی آنے والے طوفان سے خبردار کر رہی تھی۔ تو بس زیادہ نہ سوچ اور جا کر اپنے کپڑے استری کر۔ کل ہمیں وقت پر پہنچنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی ہو سکے۔ چمی نے میری بات کو وہم سمجھ کر ٹال دیا اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ میں نے اپنے بھڑکیلے کپڑے نکالے اور انہیں استری کرنے لگی، لیکن میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس منسٹر کے گھر کی دیواروں کے پیچھے میری ماضی کی وہ حقیقت میرا انتظار کر رہی ہے جسے میں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ منسٹر کے گھر کی عالیشان عمارت اور اس کی چمک دمک، وہ دیکھ کر ہی میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ چاروں طرف روشنیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سیلاب تھا اور بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں قطار در قطار کھڑی تھیں۔ چمی باجی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے میرا دل کسی نامعلوم اور انجانے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گارڈز نے ہمیں ایک خاص حصے کی طرف بھیج دیا جہاں ڈھول بجانے والوں نے پہلے سے ہی محفل گرم کر رکھی تھی اور مہمان پیسوں کی بارش کر رہے تھے۔ تو بس اپنے کام پر دھیان دینا اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی محفلوں میں ہم جیسے صرف تفریح کا ایک ادنا سا سامان ہوتے ہیں۔ چمی باجی نے میرے کندھے کو سختی سے دباتے ہوئے مجھے تنبیہ کی اور خود زور زور سے تالیاں بجاتی ہوئی مجمع کے بالکل بیچ میں چلی گئی۔ میں نے ایک بہت گہرا سانس لیا اور اپنے پاؤں میں بندھے بھاری گھنگروں کی چھن چھن پر اپنا سارا دھیان مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ ڈھول کی تیز اور گونجتی ہوئی تھاپ نے مجھے اپنے صحن میں جکڑ لیا۔ میں ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہی تھی۔ ناچتے ناچتے اس قدر مگن ہو چکی تھی کہ اپنا ہوش نہ رہا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کب کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ میری جان نکل گئی۔ چھوڑو مجھے، تم کون ہو اور میرا ہاتھ اس طرح بے دردی سے کیوں پکڑا ہے؟ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ اس آہنی اور سخت گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص کی گرفت میرے ہاتھ پر مزید سخت ہو گئی۔ اس شخص نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے مسلسل گھسیٹتے ہوئے ایک بہت ہی بڑے اور شاندار کمرے کی طرف لے گیا۔ میں نے جو خود کو سب سے چھپا کر رکھا تھا، آج یہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ وہ اس فنکشن میں آیا ہوا کوئی مہمان نہیں تھا، بلکہ وہ مالک تھا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، ہم غریب اور مجبور لوگ ہیں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھ پر ظلم مت کرو۔ میری آواز شدید خوف سے کانپ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، لیکن کمرے میں جاتے میری جان نکل گئی جب میں نے اس کمرے میں چاروں طرف اپنی تصویریں لگی دیکھی۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری چچا کا بیٹا تھا، فواد، جو مجھ سے محبت کرتا تھا اور چچی نے اسے کمانے کے لیے باہر بھیجا تھا۔ فواد بھائی، آپ یہاں اس حال میں، اور یہ سب کیا ہے؟ میری آواز میرے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی اور میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن وہ منسٹر بن چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم جانتی ہو میں نے یہ ساری محنت، یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا، اور تم یوں مجھے کسی کے سامنے منہ نہ دکھانے والا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن میں اس وقت سے تمہاری محبت میں ہی اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، بس اتنا ہی یقین تھا؟ تو وہ بولا،
مجھے تم پر پورا یقین تھا، میں نے کسی کی بات کا کوئی یقین نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے ابھی تک تمہاری محبت میں ہوں۔ یہ تصویریں اس چیز کا ثبوت ہیں، لیکن تم نے یہ روپ کیوں دھارا؟ تو میں نے اسے ساری کہانی بتا دی۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ آپ کی ماں نے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا تھا اور مجھے اس اندھیری اور طوفانی رات میں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے اس رات کی ایک ایک اذیتناک تفصیل بتائی۔ میرے چہرے پر موجود گہرا میک اپ میرے آنسوں سے خراب ہو رہا تھا۔ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ تم اپنی مرضی سے کسی اور کے ساتھ گئی ہو۔ فواد نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور صدمے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں یتیم تھی، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کون تھا جس کے پاس میں جاتی؟ جب محلے کے آوارہ لڑکے مجھے نوچنے کے لیے میرے پیچھے بھاگے تو اس خواجہ سرا نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر اپنے گھنگرو والے پاؤں سمیٹ لیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ میری برسوں کی تکلیف آج آنسو بن کر بہہ رہی تھی۔ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے خود کو دنیا کی نظروں میں ایک خواجہ سرا بنا لیا اور اتنے سال اس جہنم میں گزار دیے۔ فواد نے میرے پاس فرش پر بیٹھ کر میرے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ درد اور شرمندگی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا فواد بھائی۔ اگر میں یہ روپ نہ دھارتی تو یہ ظالم معاشرہ مجھے زندہ درگور کر دیتا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پہچان مار دی۔ میں نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور شدت غم سے رونے لگی۔ اس کا وجود میرے لیے برسوں بعد ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہو رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے میری اور تمہاری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آج ہی ان سے ظلم کا سارا حساب لوں گا۔ فواد یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا لہجہ انتہائی شفاف ہو چکا تھا۔ خدا کے واسطے فواد بھائی، آپ غصہ مت کریں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب ان کی پرائیویٹ باتوں کو مت چھیڑیں۔ اللہ نے ہمیں پھر سے ملا دیا ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے کسی نئے طوفان سے ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں سکینہ، آج کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ آج انہیں بتانا پڑے گا کہ انہوں نے ایک معصوم اور یتیم لڑکی کی زندگی کے ساتھ جو بھیانک کھیل کھیلا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور وحشت تھی۔ ہم سیدھے اس کی عالیشان گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ اس نے ڈرائیور کو پرانے محلے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ راستے بھر گاڑی میں ایک پراسرار اور خوفناک خاموشی چھائے رہی۔ میں نے کئی بار اسے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کا تنہا چہرہ دیکھ کر میرے ہونٹ سل گئے۔ وہ مجھے چچی کے سامنے لے گیا۔ چچی ابھی بھی پرانے گھر میں رہتی تھی جبکہ وہ گھر چھوڑ چکا تھا۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اس گھر میں نہیں رہی، حالانکہ چچی نے اسے غلط بتایا تھا، لیکن اس نے چچی کی بات پر یقین نہ کیا اور اپنا الگ گھر لے لیا تھا۔ دروازہ کھولو امی، دروازہ کھولو، آج میں آپ کے سارے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے آیا ہوں۔ فواد نے پرانی اور خستہ حال لوہے کے دروازے کو پوری طاقت سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز رات کے اس پہر پوری گلی میں گونج رہی تھی۔ کون ہے اتنی رات گئے؟ کیا آفت آ گئی ہے جو اس طرح دروازہ توڑنے پر تلے ہو؟ اندر سے چچی جان کی کمزور اور بوڑھی آواز آئی۔ انہوں نے کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے فواد کو دیکھ کر شدید حیران ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے فواد، اتنی رات گئے؟ کون ہے تم؟ اس طرح کسی کو بھی منہ اٹھا کر میرے گھر لے آئے ہو؟ چچی جان نے مجھے میرے بھڑکیلے کپڑوں اور خواجہ سرا کے روپ میں دیکھ کر انتہائی ناگواری سے منہ بنایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں ہے امی، یہ میری وہی سکینہ ہے جسے آپ نے جھوٹ بول کر اور چوری کا الزام لگا کر بارش میں دھکے دے کر نکالا تھا۔ فواد نے میرا ہاتھ بلند کرتے ہوئے انتہائی تلخ اور گرجدار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سن کر چچی جان کی قدموں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ میری سکینہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو کسی محلے والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو اس نچنے کو میرے گھر لے آیا ہے۔ چچی جان نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے مجھ پر دوبارہ الزام دیا، لیکن ان کی آواز اور ہاتھ دونوں بری طرح کانپ رہے تھے۔ بس کر دیں امی، بس کر دیں۔ آپ کے جھوٹ اور آپ کی سازشوں نے اس معصوم لڑکی کو یہ روپ دھارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے سگے بھائی کی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دی۔
فواد نے آگے بڑھ کر زور سے چیختے ہوئے کہا، اور چچی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تو وہ بولا، دیکھیے آپ کی وجہ سے کس حال میں پہنچی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں نے گھر کے اندر نظر دوڑائی، گھر کی حالت کھنڈر جیسی ہو چکی تھی۔ چچی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی اور وہ صحن میں ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چچا کی وفات ہو چکی تھی۔ پورا گھر ویران اور بے رونق لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دے سکینہ، بیٹی مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ میرے غرور اور حسد نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ میرا سہاگ اجڑ گیا اور میری بیٹی کا گھر ٹوٹ گیا۔ چچی نے روتے ہوئے اچانک میرے قدموں میں گر کر مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ ان کے آنسو ان کی سچی ندامت اور تکلیف کا ثبوت دے رہے تھے۔ چچی جان، آپ میرے پاؤں مت پکڑیں، آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ میں نے آپ کو اسی رات معاف کر دیا تھا جب میں نے یہ روپ اپنایا تھا۔ میں نے جلدی سے جھک کر انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ میرا دل ان کی یہ بری حالت دیکھ کر پسیج گیا تھا۔ میرے اندر کوئی بدلے کی آگ نہیں تھی۔ تم واقعی کتنی اعلیٰ ظرف ہو بیٹا۔ میں نے تمہاری ماں کی خوبصورتی سے حسد کیا اور تمہاری معصومیت کو پامال کیا۔ مجھے اللہ نے میری دنیا میں ہی سزا دے دی ہے۔ چچی جان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ان کے آنسو میرے کاندھے کو بھگو رہے تھے۔ امی، اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سکینہ کو واپس لے کر جا رہا ہوں اور اب میں اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ فواد نے قد نرم لیکن حتمی لہجے میں کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر واپس جانے کے لیے مڑا۔ مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جاؤ بیٹا، مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع دے دو۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی تم سے کرواؤں گی۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر فواد کا راستہ روک دیا اور التجا بھری نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ میں نے چچی کو معاف کر دیا تھا۔ چچی نے خود اپنے ہاتھوں سے میری شادی اپنے بیٹے سے کروائی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے انمول اور خوبصورت دن تھا، جب میں نے اپنا وہ نقلی خواجہ سرا کا روپ ہمیشہ کے لیے اتار پھینکا اور اپنی اصل پہچان کے ساتھ فواد کی دلہن بنی۔ فواد نے چمی باجی کو بھی بہت عزت دی اور انہیں اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا اچھا مکان لے کر دیا۔ اب وہی چچی ہیں جو مجھے اپنے لیے مسیحا سمجھتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی ایسے انسان کی وجہ سے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں جس نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا، اور اپنے گناہوں کی سزا ہر شخص کو بھگتنا پڑتی ہے۔ کچھ سزائیں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، ایسی ہی کچھ سزا چچی کے لیے تھی۔ چچی فالج کی مریض بن چکی تھی، حالانکہ میں انہیں معاف کر چکی تھی، لیکن ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہنے دی تھی۔ انسان جو ہوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مکافات عمل انسان کو اسی دنیا میں اس کے اعمال کا آئینہ ضرور دکھاتا ہے، اور برائی چاہے کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ طے کر لے، جیت ہمیشہ سچائی اور صبر کرنے والوں کی ہی ہوتی ہے، اور معاف کر دینا ہی سب سے بہترین انتقام ہے۔